بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جی یوٹیوب چینل کنگزمین گروپ. جی ناظرین، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں منزل کی اور راستے کی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا سمبولیکلی کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی. لیکن اس میں آپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو راستہ ہے وہ ہے وے آف ورکنگ، یعنی کام کرنے کا طریقہ، اور جو منزل ہے وہ ہے آپ کا ٹارگٹ، آپ کا مقصد، آپ کی اچیومنٹ جو آپ ایٹ دی اینڈ حاصل کرنا چاہتے ہو. اس سے مطلب میرا منزل ہے جیسے کراچی، اسلام آباد، اور جس راستے سے، جس روڈ سے جانا ہے وہ ہے کام کرنے کا طریقہ. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جو اپنے گروپ کے اندر، اپنے بزنس کے اندر ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں کہ چاہے ہمیں ٹائم لگ جائے لیکن ٹرانسپیرنٹ بزنس کرنا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہم اتنا لانگ پیریڈ بھی لے کے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھیں ہمیشہ. اس کی میں ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ اس پہ غور کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو اس کا میں جواب بھی دوں گا. اس کی مثال آپ سمجھ لیں ذرا کہ جب انسان کا کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو اس کا راستہ کلیئر ہونا چاہیے. جب راستہ کلیئر ہوگا، راستہ واضح ہوگا، آپ کی منزل سامنے ہوگی. ایک آپ نے منزل کا ڈیفائن کرنا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں پہ ہے، اور دوسرا اس کے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے، آپ وقت پہ ہر کام کرتے ہو، لیکن آپ کا راستہ نہیں صحیح، جہاں پہ آپ کی منزل ہے، جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پہ آپ کا یعنی وہ جو وے ہے، وہ راستہ ہے، اس پہ آپ نہیں جا رہے، لیکن باقی کام آپ سارے صحیح طریقے سے کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ جو مرضی کر لو، آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچو گے. کیونکہ پہلے تو منزل آپ نے ڈیسائیڈ کرنی تھی. اگر وہ کر لیا تو آپ ظاہر ہے اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سڑک تو چاہیے نا، کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے جس کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچنا ہے، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. وہ چاہے آپ دین میں لے لیں، چاہے آپ بزنس میں لے لیں، دونوں طرف ایک ہی طرح وہ آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گا کہ کیسے. ہم بیٹھے ہیں اس وقت، ہمارا پوائنٹ ہے یہ، اور ایک ہماری منزل ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اور ایک دوسری جگہ ہے یہ. اب اسے آپ سمجھنے کے لیے اسے آپ لاہور سمجھ لیں. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک سڑک سے ہوتا ہوا، یہ روڈ ہے اور یہ کراچی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری سڑک ایک جا رہی ہے مختلف شہروں سے ہوا کے، یہ جا رہی ہے اسلام آباد. یہ اسلام آباد جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے انتخاب کرنا پہلے، یعنی آپ اس کو اپنے ذہن میں آپ نے بزنس کو رکھنا ہے اور اس ایگزامپل سے آپ نے سمجھنا ہے. آپ کی منزل ہے کراچی. اب آپ نے کراچی جانا ہے، لاہور سے کراچی جانا ہے، اور منزل تو آپ نے طے کر لی. اب اس کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلیں. اب آپ نے منزل کا انتخاب کر لیا کہ آپ نے کراچی پہنچنا ہے، لیکن آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کون سی سڑک کراچی جاتی ہے. اب آپ نے اپنی گاڑی کو اس سڑک پہ لے گئے، یہاں پہ جاتے ہیں آپ. اب راستے میں آپ نے صبح آپ نکلے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے ہر چیز کو سیٹلمنٹ کر لیا اور آپ نکل پڑے منزل کی طرف، لیکن راستے کا انتخاب آپ نے کر لیا غلط. اب کیا ہونا ہے جی، یہاں پہ آپ گئے 2 گھنٹے بعد، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی
ضرورت مند شخص ہے, آپ نے گاڑی کھڑی کی اور اس کی ضرورت پوری کر دی. پھر آپ آگے جاتے ہیں, یہاں پہ جا کے آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ مسجد میں گئے, وضو کیا اور وہاں پہ نماز پڑھی. پھر آپ نے دیکھا کہ مسجد کی نا جو مسجد میں اے سی نہیں لگے ہوئے اور بڑی گرمی ہے, جون کا مہینہ ہے, بہت گرمی ہے, دوپہر کا وقت ہے, لوگوں کو نماز کے دوران پسینہ آیا ہوا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی 5 لاکھ روپے کا چیک دے دیا ان کو کہ اے سی لگا دو بھائی. اب آپ آگے نکل گئے, ٹھیک ہے. آگے آپ یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے, ہوٹل ہے, وہاں پہ آپ ٹھہرے, وہاں سے آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے دوران وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایک فیملی آتی ہے, غریب فیملی. وہ آگے ریکویسٹ کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا جہیز لینا ہے, یا تو آپ مدد کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ 50 روپے دے دیے یا 1000 روپیہ دے دیا, آپ نے ان کو 3-4 لاکھ روپیہ دے دیا کہ آپ مانگو مت, یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ یہ لو پیسے لو اور اپنی بیٹی کی شادی کر لو. اب آپ کی مینجمنٹ بھی ٹھیک تھی, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ نے کھانا بھی کھایا, آپ نے اس غریب کی مدد بھی کی. رستے میں کہیں آگے پہاڑ آ گئے. اب آپ نے دیکھا کہ رستے میں کچھ پتھر آ کے گر گئے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اور پتھر ہٹائے. باقی لوگ گزر رہے تھے یوں کر کے, لیکن آپ نے مناسب نہیں سمجھا, آپ نے یہ نیکی کا کام بھی کر دیا. اب آپ اس رستے پہ چلتے ہوئے, نیکیوں کے کام کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, سب کچھ کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. آپ کا جو ایکٹ ہے وہ دیکھنے والا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار کمال ہے, یہ بندہ ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے, بڑا نیک آدمی. ایسے ہے جی, دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے جی, غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے جی, مسجدیں بھی بنوا رہا ہے. اب یہ سارا کچھ کرتے 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 کیا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے؟ جس منزل کا آپ نے ڈیسیژن لیا تھا اس پہ کیا پہنچ جاؤ گے؟ وہ تو آپ نے کراچی رکھا ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے, اس کو چاہے آپ یہ سمجھ لیں جنت دوزخ کا کنسپٹ کر لیں کہ ہم بعض اوقات نیکیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سائے میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. جہاں پہ آپ مثلا آپ کسی غیر مسلم کی اطاعت میں رہ رہے ہو اور نیکیوں کا کام کر رہے ہو. اسی طرح بزنس میں آپ نے ایک کہہ لیا کہ میں نے اتنے پیسے بنانے, میں نے اپنی یہ کمپنی اس جگہ پہ لے کے جانی ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ نے ہر ایک چیز استعمال کر لی. آپ کا راستہ ہی غلط تھا, آپ کا راستہ غلط تھا. یعنی آپ جب کسی ڈیل کرواتے ہو کسی کی, تو آپ اس میں سے ہڈن چارجز رکھتے ہو, آپ اس میں سے ٹوکا کواڑا اور ہر چیز اس کا نقصان کرتے ہو, لوگوں کو غلط چیز لے کے دیتے ہو, لوگوں کو پھنسا دیتے ہو کہ یہاں پہ یہ ریٹ ہے, اس ریٹ پہ مل رہا ہے, حالانکہ ایسی چیز نہیں ہوتی, وہاں سے اس سے بھی کم ریٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس بندے کو نہیں پتا, اس کی جو اگنورینس ہے, جہالت ہے, یا اس بندے کا جو لا علمی ہے, اس وجہ سے آپ فائدہ اٹھا کے ایک آپ سستی زمین وہاں سے اپنا ٹوکن بیانہ کر کے مہنگی اٹھوا دیتے ہو. لیکن جب آپ کو اسی ڈیل میں سے 15-20 لاکھ روپیہ بچتا ہے تو آپ اس میں سے دیگیں بھی دے رہے ہو, آپ اس میں سے لوگوں کو حج بھی کروا رہے ہو, آپ اس میں سے مسجدیں بھی بنوا رہے ہو. تو آپ نے ایک منزل کا تعین کیا ہے اور اس کے لیے راستہ غلط انتخاب کر لیا, اور اس راستے پہ غلط راستے پہ رہتے ہوئے آپ نے سارے اللہ والے کام کر لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو اگر راستہ غلط ہے تو بے شک پھر یعنی آپ کی جو کمائی ہے, آپ کا جو انکم ہے, اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ
جب یہ سارا کچھ پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا, لوگوں کا نقصان بھی آپ کر دو گے, کرتے کرتے یہ ساری نیکیاں آپ کے کسی کام نہیں آؤ, آپ یہاں کراچی نہیں یعنی جنت میں نہیں پہنچو گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں. آپ نے دوسرا سفر اختیار کیا, یہاں پہ آپ نکلے اور یہاں پہ آ کے آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, یہاں پہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا, آپ نے گاڑی کو مرمت کروایا, رک گئے, پھر آپ کا یہاں پہ آ کے کبھی پیٹرول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے پھر کیسے ویسے روک کے کام کر کے کوئی پیسے کما کے پیٹرول ڈلوایا اور یہاں پہ آپ چلے گئے. اب یہ موٹر وے ہے. موٹر وے آپ کو پتا ہے, جب آپ بے ایمانی کرتے ہو, فراڈ کرتے ہو, تو پھر روڈ آپ کو ایسی ملتی ہے جیسے موٹر وے ہوتی ہے. پھر آپ نکلتے جاتے ہو, آگے سے آگے نکلتے جاتے ہو, کیونکہ اس وقت آپ شیطان مدد کر رہا ہوتا ہے آپ کی. تو آپ کہتے ہو کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے, اتنے پیسے آ رہے ہیں, کیونکہ روڈ جو صحیح ہے. اب یہاں پہ آتے ہوئے آپ نے پیٹرول پھر محنت کر کے ڈلوا لیا, پیسے پوسے کمائے, رکے یہاں پہ 2 دن, اور اب یہاں آگے گئے تو یہاں تک سڑک ہی ٹوٹی ہوئی تھی, بہت مشکل سڑک تھی. یہاں سے آپ نے بڑی مشکل سے گاڑی چلو کے, یعنی اتنا سفر جو 2 گھنٹے کا تھا آپ نے 2 دن میں طے کر لیا. مشکلات آئی آپ کو. اچھا, پھر آگے جاتے جاتے یہاں پہ آپ نے کسی کی بس اپنی جو ڈیوٹیز تھی, نماز وغیرہ پڑھتے رہے, لیکن آپ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ آپ کر جاتے. لیکن جب آپ یہاں تک کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تو ایک ذات ایسی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ ذات ہمیشہ اتنا سفر طے کرواتی. وہ چاہے آپ انبیاء کی مثال دیکھ لیں, اچھے خاصے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پتے کھانے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ میں اپنے انبیاء کو بھی اس رستے سے نکال کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میچورٹی تک لانے کے لیے میں نے اس پروسیس سے آپ لوگوں کو گزارنا ہی گزارنا ہے. جب اب اس میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ چاہے پیدل چل رہا ہے, کسی کا نقصان نہیں کرتا, ہر بندے کو یہ فائدہ ضرور دیتا ہے. اب اس کے ساتھ مثلاً آپ اپنے پراپرٹی کے کام کو دیکھ لیں کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے وہ انالیسس بھی کریں گے کہ کیا اس بندے نے جو ہمیں چیز لے کے دی تھی وہ مارکیٹ ویلیو سے اوپر تو نہیں تھی. وہ بعد میں انالیسس کریں گے. جب ان کو بعد میں پتا چلے گا کہ یار اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی, اس نے بہت اچھی ڈیل لے کے دی ہے, اس نے محنت کی ہے, تو پھر لوگ آپ ادھر سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے. اب جڑتے جائیں گے, جب آپ یہاں منزل کے جیسے جیسے قریب ہوتے جاؤ گے آپ کا گروپ بڑا ہوتا جائے گا. یہاں جتنی مرضی مصیبتیں آپ کو آئیں, آپ اس پروسیس سے گزرے ہو, لیکن آخر کار ایک دن آپ اس منزل پہ ضرور پہنچ جاؤ گے جس منزل کا آپ نے تعین کیا تھا. کیونکہ آپ نے سڑک صحیح, جو رستہ تھا اس کا صحیح انتخاب کر لیا تھا کہ میرا راستہ یہ ہے, اس پہ ہوتے ہوئے مجھے صبر کرنا ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں نے اپنی ایمانداری کو مد نظر رکھنا ہے, اسی راستے پہ رہتے ہوئے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اس منزل پر پہنچا دیا تو مجھے یہی قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے بزنس کو اسی طرح لے کے چلیں. ابھی ہمارے پاس بہت ساری مشکلات بھی آ رہی ہیں, لیکن دن بدن جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں پھر ہمارے ساتھ ہی جڑتے جا رہے ہیں, وہ کہیں باہر نہیں جاتے. آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں اہم ہے کہ ہم نے ایک تو تعین کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ایک کارپوریشن بنانی ہے, ایک بڑا بزنس سیٹ کرنا ہے, اور اس کے ہمارے مقاصد ہیں, اہداف ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا, اپنی ضرورت کے علاوہ جو بھی ہوگا ہم اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے اسے وقف کریں گے, اور اس کے لیے ہم
کوئی اور پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ کا کوئی سوال ہے, آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلو پھر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ آپ کا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تو ابھی تک کوئی سوال ہی نہیں آپ کو ملا. چلیں ٹھیک ہے, اس کو بس یاد رکھیں, اسی حوالے سے آپ کام کرتے رہیں. منزل کا انتخاب ہو چکا ہے, راستہ ہم نے صحیح اپنا لیا ہوا ہے. اب ناظرین کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ بعض کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو, کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا تو ہم بھی جلدی وہاں پہنچے. ایسا پروسیس کوئی بھی نہیں ہوتا. جی اس میں ایک سوال تو نہیں, لیکن ایک ایڈنگ ہے جو کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے سے ڈسکس کیا ہے, وہ ایڈنگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ جب آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جس میں آپ کی منزل جو ہے نا آپ کی نہیں ہوتی, تو اگر آپ راستے میں رک کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری منزل اور بھی, میں نے راستہ چینج کرنا ہے, تو پھر آپ کو ٹائم بھی ایکسٹرا لگے گا. ہاں بالکل وہ ایسے ہی ہے. مثلا آپ یہاں پہ جا کے آپ جہلم پہنچ گئے, آپ جہلم پہنچ گئے ہیں تو اس میں آپ نے سوچا کہ یار یہ تو راستہ ہی صحیح نہیں ہے, یہ میں نے کیا کر لیا. اب یہاں سے یہاں تک کوئی سڑک نہیں, اب آپ کو یہاں سے پھر واپس آنا پڑے گا یہاں تک. اب یہ جو سفر ہوتا ہے نا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں غلط جگہ پہ تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے نہیں کرتا کسی بزنس نے یا کسی, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ ظالم ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ایک ہی دن میں توبہ کرے تو پھر ساتھ ہی اس کا بزنس اور وہ ایسے ہو جائے. نہیں, اس کو پھر اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ ایکسٹرا ایفرٹ ہے, یہ جو باقی آنے میں یہاں تک فیول لگنا ہے. اور جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے کیونکہ توبہ کی ہے, آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی خرابی کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو تنگ کریں گے. وہ آپ کو پہلے تو مڑنے نہیں دیں گے, اگر مڑیں گے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے, کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واپس کیوں آ رہا ہے آپ یہاں سے. تو اس کے لیے ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں. اگر یہاں سے واپس, ویسے تو بندہ کہیں سے بھی واپس مڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنا وقت ضائع کرنے اگر نہیں کرنا تو پھر بہتر ہے کہ آپ صحیح, یہ ایک مثال ہے, آپ سے صرف میں نے سمجھایا ہے, یہ اپنے بزنس میں لگا لیں یا اپنے آخرت کی لائف میں لگا لیں, کچھ بھی کر لیں. ایسے ہی ہے, جب واپس آؤ گے تو تکلیف ہوئے گی, وہاں تک آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. جی اگر ہم نے کسی کو چیز دے کے دی ہے, ٹرانسپیرنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, تو ایک رستے کی بھی بات ہو رہی ہے, بڑا اونچی بات کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. لیکن اگر ہم نے چیز اس کو بہت ہی اچھی لے لی ہے, وہ مناسب لے لی ہے, مارکیٹ سے بھی صحیح لے لی ہے, لیکن وہ چیز پھر بھی ادھر ہی رک جاتی ہے, اور پھر کوئی اس کو غلط گائیڈ کر دیتا ہے کہ یار یہ آپ نے چیز کہاں سے لے لی, کس سے لے لی, اس کے تو ریٹ ہی نہیں بڑھنے, تو پھر اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے, جو پراپرٹی ڈیلنگ ہے, یہ ایک ایسا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے آئے منہ اٹھا کے کام شروع کر لیا اور جو چیز مرضی اٹھا کے دے دی. اس پہ پہلی بات ہے کہ آپ کی ورکنگ پوری ہونی چاہیے, آپ کا اس کام کے متعلق جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی نالج ہونی چاہیے, کمپلیٹ نالج, اور مارکیٹ انالیسز ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں, کون سی چیز لینی چاہیے, کون سی چیز نہیں لینی چاہیے. لیکن قدرتی آفات میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں. مثلا جیسے ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ایک دفعہ ساری چیزیں اسکیل ہو گئی ہیں, اب اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا فرض کر لیں اللہ نہ کرے سیلاب آ جاتا ہے یا ملک میں جنگ کا خطرہ ہو جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر انویسٹر جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے, تو اس میں آپ کا قصور نہیں, اور نہ ہی آپ کو آپ کا کلائنٹ کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کر کے دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے کہ نیت اور کام, بعض کا نیت لوگوں کی بہت صحیح ہوتی ہے لیکن ورکنگ پیچھے نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنی طرف سے بالکل صحیح کام کر کے دیا تھا, آپ کو صحیح چیز لے کے دی تھی, لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے آپ کی ورکنگ بھی تھی. اگر تو پبلک یا باقی لوگوں کے انالیسز بھی اسی کے مطابق ہے جو آپ نے لے کے دیے,
مس گائیڈ کرنے والے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں. وہ آپ کسی کو صحیح چیز بھی لے کے دے دو گے تو مس گائیڈ تو لوگ کریں گے اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یا وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ کی ورکنگ پوری ہوگی اور آپ کی نیک نیتی شامل ہوگی تو دونوں کے اندر پھر آپ کو انشاءاللہ کبھی کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کسی کا بینیفٹ کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے نیتن کام کر رہے ہو اور اس کے پیچھے پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ورکنگ پوری ہے. اب اکیلی نیت میں کچھ نہیں ہوتا، ورکنگ پوری ہونی چاہیے. یہ جو گھبرانا ہے یہ عمران خان والی بات ہے کہ آپ گھبرانا نہیں ہے. نہیں، گھبرانا چاہیے. اگر نقصان ہو رہا ہو تو گھبرانا چاہیے. آپ گھبراؤ گے تو ہی کوئی اسٹیپ لو گے نا. گھبرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بزنس کو شروع کریں، مثلا یہاں پہ ہم جا کے سڑک ٹوٹی ہوئی آ گئی تو اس پہ ہم کہہ رہے ہیں صبر کریں. صبر ہم نے عجیب بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں صبر کا معنی ہم نے رکھا کہ پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں. آپ سے کسی نے چیز لے لی ہے، چھین لی ہے، آپ کہتے ہیں صبر کرو، اللہ نے ہمیں لکھی سی. ایسے نہیں ہوتا. صبر کا مطلب جو پاکستانی مطلب ہے یا اردو کا مطلب ہے وہ اور مطلب ہے، اور جو قرآنی مطلب ہے وہ اور مطلب ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے اوپر ڈٹے رہنا اور اس پہ آنے والی تکالیف پہ صبر کرنا. یہ صبر کے معنی ہے. پیچھے ہٹ جانا صبر نہیں ہوتا، ڈٹے رہنا صبر ہوتا ہے. صبر تو تبھی آپ کرو گے نا جب آپ کسی کام کو کرتے 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 جا رہے ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو آپ فیس کرتے ہوئے، اس کو حل کرتے ہوئے آگے جا رہے ہو. تو جو مصیبتیں ہیں اس پہ آپ صبر کرو گے تو ہی آگے جاری رکھو گے. اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ چھوڑ دو گے. چھوڑ دینے کا نام صبر نہیں ہے. ہمیشہ ہم نے یہی گھر میں بھی، باہر دوستوں میں بھی، اگر کوئی چیز چلے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی صبر کرو، اس کام کو چھوڑ دو، یہ تمہارے مقدر میں نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. کاموں میں ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اس پہ صبر کا مطلب ہے کہ اسے کنٹینیو رکھو. اور کوئی کوشچن ہے جی؟ یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دوسرے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.